فرمائی۔ ہم اس مجلس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت ہمارا یہاں مل کر بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد کرنا، آپ کی شریعت کو سیکھنا، اور یہ عزم کرنا کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع کریں گے، اللہ کے حکموں کی پابندی کریں گے۔ اللہ نے جس حکم سے ہمیں روکا، جس کام سے عمل سے ہمیں روک دیا، اسے ہم رک جائیں گے۔ اس عزم کے لیے آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہ عزم کرنا، یہاں اکٹھا ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ محفل کا باقاعدہ آغاز کلام مجید کی تلاوت سے کریں گے۔ میں یاسین مدنی بھائی سے درخواست کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت سے محفل کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضع للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ فی الدارین۔ اللہ رب العزت بھائی کا کلام پاک تلاوت کرنا، ہمارا سماعت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اپنی شان کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ مدت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حافظ حسنین بھائی سے درخواست کریں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مدت کو پڑھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق اور محبت کے جذبے کو ہمارے قلب میں جوش عطا فرمائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہی عین ایمان بھی ہے اور زاد راہ بھی ہے ایمان کی باتوں پر عمل کرنے کا۔ جی حافظ حسنین بھائی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ میں صرف دیکھ لوں ایک
صبح طیبہ کو نظر سے چوم لوں ایک بار، سبز گنبد کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے، بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے۔ حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے، حضور آپ جو کہہ دیں تو کام ہو جائے۔ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، جو زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، مزہ تو تب ہے فرشتے یہ قبر میں کہہ دیں، سبیح مدحت خیر الانام ہو
جائے سبیح مدحت خیر الانام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے کے مطابق اس کا اجر عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فرقان الحمید ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولٌ مِّن غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ العلی العظیم صدق رسولہ نبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ عاجز گناہگار بندے نے اللہ کے پاک کلام میں سے 3 آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے، آپ سب کو سننے، ہم سب کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا یہ سورہ حامیم سجدہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا خوشی مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جنت اور وہاں جس نعمت کا تمہیں جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزوں کا بیان ہے۔ پہلی شان بندگی، قالوا ربنا اللہ ثم استقم، کہ پہلے ہم نے اللہ کا اقرار کیا، جب اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کی راہ کا ایک عہد کر لیا، پھر استقامت سے مضبوطی سے اس پہ ڈٹے رہے۔ یہ ہے شان بندگی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شان بندہ نوازی بیان فرمائی، اپنی نعمتوں کا اظہار فرمایا۔ جب ایسا بندہ مستقم ہو جاتا ہے، جب ایسا بندہ استقامت سے عمل پیرا ہونے لگتا ہے تو اس پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ آ کر اسے خوشخبری سناتے ہیں، وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا اس کی خوشی مناؤ، تمہیں ملے گی۔ اور وہ بتاتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، تمہارے رفیق ہیں۔ اور یہ مہمانی ہے، مہمان نوازی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی یہ اللہ کا فضل ہے جو مل رہا ہے۔ یہ آیت کریمہ، اس کی شان نزول میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے سے قبل کے زمانے میں نازل ہوئی۔ اور اس کی شان نزول میں جو واقعہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ آپ ایک مجلس میں حاضر تھے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں کفار کہا کرتے تھے
کہ رب پروردگار تو ہمارا اللہ ہی ہے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب میں کہا کہ پروردگار ہمارا اللہ ہے جو واحد لا شریک ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کریمہ کا نزول فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بشارت عطا فرمائی کہ جو اس پر ایمان لے آئے گا اور پھر مضبوطی سے اس پر کھڑا رہے گا، ڈٹا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام عطا فرمائے گا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے استقامت کا ذکر فرمایا۔ ہم سمجھ لیں کہ استقامت کیا ہے۔ استقامت کسی چیز پہ ڈٹ جانا، کھڑے ہو جانے کو کہتے ہیں۔ اچھا، اگر اب ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں تو ضد بھی اسی چیز کا نام ہے۔ تو یہ ہم کیسے اندازہ لگائیں کہ یہ ضد ہے یا استقامت ہے؟ ضد کی بھی تو ظاہر ایسی ہی ہے نا کہ آپ ایک چیز پہ ہٹ درم ہو جاتے ہیں، اسی چیز پہ ڈٹے رہتے ہیں، اس کی بھی شکل، اس کا بھی اظہار ایسے ہی ہے، اور استقامت بھی ایسی ہی ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ کی ذات نفس کے لیے ہے، نفس کی خواہش کے لیے، دنیا کے لیے، یا جس کا نتیجہ آپ کے حق میں اچھا نہیں، برا ہے، بری خصلت ہے، وہ ضد کہلائے گی۔ اور وہ کسی عظیم مقصد کے لیے آپ کی وہ ضد، کسی عظیم مقصد پر آپ کی ضد، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے آپ کی ضد، وہ استقامت کہلائے گی۔ اور اگر ہم کسی اچھے نتیجے کے لیے کام نہیں کر رہے، اس کو ہم استقامت سے تعبیر نہیں کریں گے، وہ ضد ہی کہلائے گی، وہ برے ایٹریبیوٹس میں آ جائے گی، بری خصلت میں جائے گی۔ یار یہ بندہ ضدی ہے، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے بھلا کچھ اور ہے، اور یہ اپنے آپ کو اس چیز میں پھنسائے بیٹھا ہے۔ اور استقامت یہ ہے کہ بھلائی کے لیے، اللہ کی راہ میں بھلائی کے لیے، کسی گریٹر کاز کے لیے آپ کسی چیز پہ ایڈمنٹ ہو جائیں، اسٹرکٹ ہو جائیں، تو یہ استقامت کہلائے گی۔ اب استقامت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، ایک توفیق ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، قالوا ربنا اللہ ثم استقم، کہ کہہ دو کہ رب میرا اللہ ہے، پھر اس پر استقامت سے ڈٹ جاؤ۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عز و انکساری کے ساتھ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کہتا تو ہوں کہ میرا رب اللہ ہے، مگر اس کے استقامت کے معاملے میں میں رب کی توفیق کا منتظر ہوں، مادی رب ہی پر بھروسہ کرتا ہوں، اور اسی سے مدد مانگتا ہوں، توفیق طلب کرتا ہوں کہ مجھے اس پر استقامت عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو الحسن، تجھے علم مبارک ہو۔ یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ استقامت، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عطا میں سے ایک عطا ہے۔ یہ اللہ فضل فرماتا ہے تو استقامت مل جاتی ہے، ورنہ بندہ اضطراب کا شکار رہتا ہے، کبھی یہاں، کبھی وہاں، کبھی ادھر، کبھی ادھر، اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ درست ہے بھی ہے کہ نہیں۔ کنفیوژن جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، اس کا عمل بھی کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے، وہ بندہ خود بھی ذہنی طور پہ، تفکری طور پر بھی کنفیوژن کا شکار ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب آپ کنفیوز ہوتے ہیں تفکری طور پہ، آپ کے اندر، مائنڈ کے اندر کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ میں جس راہ پہ چل رہا ہوں یہ درست ہے، تو آپ کو ہر دلیل دینے والا، چاہے وہ دلیل درست ہے یا نہیں ہے، آپ کو وہ ایسا لگتا ہے کہ یار یہ صحیح کہہ رہا ہے، پتہ نہیں میں صحیح چل رہا ہوں کہ نہیں چل رہا ہوں۔ بھروسہ آپ کو وہ یقین دلا دیتا ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ استقامت کی بابت میں فرماتے ہیں کہ جس طرح پل صراط ایک بہت خطرناک پل ہے، باریک پل ہے، تلوار کی دھار سے تیز ہے، اس پر چلنا بھی ممکن نہیں، دشوار ہے، بالکل اسی طرح استقامت، صراط مستقیم پر استقامت بھی ایک تیز دھار تلوار ہے اور انتہائی مشکل ہے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کا یہ قول ہے کہ استقامت کرامت کے اوپر فوقیت رکھتی ہے، کیونکہ یہ استقامت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عطا ہے۔
اور یہ استقامت بندے کو وہ منزلیں عطا کرتی ہے جو عام طور پر آپ نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ دنیاوی طور پہ اگر ہم اس کی مثال سمجھنے کی کوشش کریں استقامت کا اثر کیا ہے دنیاوی طور پر، اب آپ دیکھیں کہ ہم روزانہ صبح شام 2 منٹ کے لیے ٹیتھ برش کرتے ہیں۔ اب وہ 2 منٹ کے لیے ٹیتھ برش کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کچھ دانت ہمارے بہت سفید ہو جاتے ہیں یا دانت بہت ہی زیادہ صاف ہو جاتے ہیں، لیکن جب آپ یہ استقامت کے ساتھ روز کرتے رہتے ہیں تو آپ کے دانتوں کو کیڑا نہیں لگتا، پلیگ نہیں لگتا، آپ کا منہ صاف رہتا ہے۔ مسواک کرتے ہیں ہم وضو کے لیے، مسواک کرنے کی برکتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن جو استقامت سے مسواک کرتا ہے، ہر وضو کے ساتھ اپنی مسواک کرتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے اسے پہلے کلمہ پڑھاتے ہیں، پھر اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ استقامت کام چھوٹا سا ہے، مگر استقامت نے اس کے لیے ایک بہت بڑا نتیجہ اخذ کر دیا۔ ہم جم جاتے ہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے، ایک ہی دن جائیں اور 7 گھنٹے جم کر کے آ جائیں تو آپ کے خیال سے باڈی شیپ اپ ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اگر ہم روز آدھا گھنٹے بھی جائیں گے، 7 دن روز آدھا گھنٹے جم جائیں گے تو جلد نہیں تو بدیر آپ کی باڈی شیپ ہو جائے گی۔ ہر چیز کی استقامت نتیجہ لے کر آتی ہے، بہت بڑے نتیجے استقامت سے ملتے ہیں۔ جو اسٹوڈنٹس ہیں جو استقامت سے روزانہ اپنا ہوم ورک بھی کرتے رہتے ہیں، سیلف سٹڈی میں بھی تھوڑی تھوڑی ریویژن کرتے رہتے ہیں، وہ آخری دنوں میں جا کے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی ان کو، ان کا رزلٹ بھی اچھا آتا ہے۔ اچھا پیپر میں تو سارے شاید آخری دن پڑھنے والا بھی پاس ہو جائے، آخری دن بیٹھ کے ساری کتابیں کھول کے آخری 2 دن اپنے آپ کو قید کرے اور پڑھتا رہے تو شاید اس کا حافظہ اچھا ہے تو وہ پاس ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہمیشہ وولٹائل میموری ہوتی ہے، جو اس طرح اکٹھی ایک دم جسے کہتے ہیں نا اوور ویلمنگ اسٹریمنگ آف انفارمیشن آتی ہے نا، وہ ہمیشہ آپ کی وولٹائل میموری ہوتی ہے، شارٹ میموری ہوتی ہے، وہ اس وقت ضرورت کے وقت کام آ جاتی ہے پھر نکل جاتی ہے۔ وہ پڑھائی، وہ کام، وہ انفارمیشن جو آپ استقامت سے دھیرے دھیرے اپنے دماغ میں ڈالتے رہتے ہیں، اٹ گوز انٹو یور سب کانشیس، وہ آپ کے سب کانشیس کا حصہ بن جاتا ہے، اور آپ مستقل مزاجی سے جب کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے سب کانشیس کا حصہ بن جاتا ہے، یعنی آپ کا وہ نیچرل رسپانس بن جاتا ہے۔ ہیومن سائیکی ہے۔ تو استقامت کے نتیجے ہمیشہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک ہی دن میں بہت نیکی کر لی تو اس دن کا تو وہ ثواب آپ نے حاصل کر لیا، مگر وہ نیکی آپ کے اخلاق کو شیپ نہیں کرے گی، آپ کے اخلاق کی فارمیشن ایک شکل نہیں بنائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اخلاق نیک لوگوں کی مانند ہو جائے تو آپ کو استقامت سے نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا، استقامت سے ان کے کاموں کو اپنانا پڑے گا، اگرچہ وہ دھیرے دھیرے ہوں گے، لیکن وہ that will go into your subconscious and will become your natural response۔ استقامت اتنی برکت والی چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کے اندر یہ استقامت بھری پڑی تھی، وہ کوئی ہواؤں میں نہیں اڑتے تھے، مگر دین متین کے اوپر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر ان کا بھروسہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو رشتہ تھا، جو ربط اور تعلق تھا، اس میں استقامت تھی، مضبوطی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب تقریباً علماء نے لکھا ہے کہ 30 کے قریب مسلمان ہو گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہمیں باہر نکل کے لوگوں کے اندر بیٹھ کر تو خطاب بھی کرنا چاہیے، سب لوگوں کو دعوت دینی چاہیے، اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت قبول نہیں فرمایا، مگر جیسے ہی موقع ملتا وہ بار بار اصرار کرتے سیدنا صدیق اکبر، تو حضور نے اجازت عطا فرما دی۔ تو مسلمان بنی دار ارقم سے نکل کر، بنی ارقم، وہ دار ارقم سے نکل کر، ان کے گھر سے نکل کر حرم پاک کے صحن میں آ گئے،
اور انہوں نے اپنے اپنے قبیلوں میں جس طرح قبیلے بیٹھا کرتے تھے کہ جن جن لوگوں میں نشستیں، یعنی اپنے اپنے لوگوں کے پاس جن کو وہ جانتے تھے جو ان کے قبیلے والے تھے، ان کی بیٹھکوں میں جا کے مسلمان بیٹھ گئے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے حرم پاک میں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا۔ یہ اسلام کا پہلا خطبہ تھا۔ جیسے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ ارشاد کیا ہوا ہے، وہ جو کافر تھے، مشرکین تھے، وہ تو بھرم ہو گئے کہ یہ کیسی باتیں کرنے لگ گئے ہیں صدیق اکبر۔ یاد رکھیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معتبر خاندان سے تعلق رکھتے تھے، قریش کے اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے جن کے پاس لوگ اپنی صلح کرانے کے لیے جایا کرتے تھے، منصف والے کام کرانے جایا کرتے تھے، نیگوشیٹ کیا کرتے تھے، معاملہ فہمی کیا کرتے تھے۔ اور آپ بڑی جو نا اعلیٰ مرتبت، آپ کا مرتبہ بھی بہت تھا، آپ لوگ آپ کی بڑی عزت و تکریم کرتے ہیں، مگر جب آپ نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا لوگ برہم ہو گئے اور مسلمانوں کو انہوں نے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو ان کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کہ ان کو دھکا دے کے زمین پہ گرایا اور انہیں لاتیں اور ڈنڈے برسانے لگے ان کے اوپر۔ یہ سلسلہ جاری تھا تو عتبہ بن ربیعہ ایک شخص آیا، اس نے لکڑی کے جوتے پہنے ہوئے تھے، اس نے وہ جوتے اتارے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ کے اوپر مارنے شروع کر دیا، آپ کے منہ مبارک میں۔ تو اتنا اس نے مارا کہ آپ کا چہرہ مبارک سوج گیا، اور اس میں علماء نے لکھا ہے کہ ناک بھی نظر نہیں آتا تھا، اتنا سوج گیا۔ تو جو آپ کے قبیلے کے لوگ تھے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے لوگوں کو دھکا دے کے پیچھے ہٹایا، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے، چہرے مبارک ان کا سوجا ہوا، جسم ضربیں لگی ہوئی، انہوں نے کپڑے میں ڈال کر ان کو اٹھا کے لے کے گھر گئے، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہیں۔ ان کو بستر پہ لٹا دیا، آپ کے والد، آپ کے قبیلے والے وہاں بیٹھے۔ پھر ان کو غصہ آیا قبیلے والوں کو، وہ آئے واپس حرم میں، اور آ کر انہوں نے اعلان کیا کہ اگر سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال کر گئے تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو ضرور قتل کریں گے، ان کا بدلہ لیں گے۔ یہ انہوں نے اعلان کیا حرم میں جا کر، پھر واپس آ کر بیٹھ گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو قحافہ کے پاس۔ اب سامنے وہ پڑے ہیں، ان کے بستر کے ارد گرد ان کے قبیلے کے لوگ جو معتبر لوگ تھے وہ بیٹھے ہیں۔ کافی دیر بیٹھے رہے، شام ہو گئی۔ ان کو یہ یقین تھا کہ اب ان کی حالت ایسی ہے کہ شاید یہ پاراور ان کی زندگی باقی نہیں رہے گی۔ لیکن کیا ہوا کہ شام کے قریب جا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا، اور آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جب یہ سنا تو ان کے قبیلے کے لوگ جو ہے نا ان کو غصہ آ گیا کہ یار اس کو اتنی مار پڑی ہے، پھر اس نے پہلی بات یہی کہی ہے۔ تو وہ غصے سے اٹھ کے چل پڑے، اور حضرت ابو قحافہ جو آپ کے والد گرامی تھے وہ بھی اٹھ گئے، وہ بھی اٹھ کے باہر چلے گئے، اور ان کی والدہ سے کہا کہ اسے کچھ کھلا پلا دینا، اور غصے سے وہ اٹھ کے باہر چلے گئے کہ مرنے والی حالت ہو گئی، اور پھر وہی بات کہہ رہے ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ کبھی سوچیں تو صحیح، کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے اوپر کوئی مشکل آ جائے اور اس مشکل سے ہم گزریں، تو کیا ہمارے اندر اتنی قوت استقامت ہے، اتنی محبت ہے اس راستے کی کہ ہم پھر اس راستے کا سوال کریں؟ کسی دوسرے کی طرف کو ہم نہیں کہتے، یہ ہمارا اپنے اندر سے خود سوال ہونا چاہیے۔ آپ کی والدہ آپ کے قریب آئیں اور آپ نے کہا کہ آپ اٹھیں کچھ کھا لیں، تو آپ نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ مجھے بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو وہ فرمانے لگی کہ میں نہیں جانتی کہ ان کا کیا حال ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ام جمیل بنت خطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، فرمایا ان کے گھر جائیں اور اس سے پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو آپ کی والدہ ان کے گھر گئیں اور جا کے کہا کہ صدیق اکبر تو آپ سے صدیق یہ پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو وہ گھبرا گئیں، کیونکہ اس وقت انہیں اعلان تو نہیں کیا تھا۔
تو وہ کہنے لگی تو میں تو صدیق اکبر کو بھی نہیں جانتی اور محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں جانتی، لیکن اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کے بیٹے کے پاس چلی جاتی ہوں، چل کے پوچھ لیتی ہوں کس کا کہتے ہیں۔ تو ان کی والدہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ چلیں، تو وہ ان کے ساتھ آ گئیں۔ جب آ کے انہوں نے دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اتنی بری حالت ہے تو وہ رونے لگ گئی اور بدعا دینے لگیں کہ جن بدبختوں نے آپ کا یہ حال کیا اللہ ان کو ضرور عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی سوال کیا، کوئی بات اور نہیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو انہوں نے قریب ہو کے سرگوشی میں سیدنا صدیق اکبر سے کہا آپ کی والدہ سن رہی ہیں، کیونکہ انہوں نے تو اعلان نہیں کیا تھا۔ تو سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ میری والدہ کے بارے میں پریشان نہ ہوں، بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ تو وہ کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت ہیں، ٹھیک ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس وقت کھانا نہیں کھاؤں گا، اس وقت تک کھاؤں گا پیوں گا نہیں جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھ نہیں لیتا۔ اس حالت میں کہ اٹھا جا نہیں رہا، بے ہوشی سے اٹھے ہیں، چہرہ مبارک سوجا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں کھاؤں گا پیوں گا نہیں اس وقت تک جب تک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں لیتا۔ یعنی وہ یقین کرنا چاہتے تھے، عین الیقین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں۔ تو حضرت ام جمیل بنت خطاب، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ اور آپ کی والدہ ام الخیر، انہوں نے کہا کہ پھر ایسا ہے کہ تھوڑی گلیوں میں چہل پہل ختم ہو جائے، اس وقت جیسے ہی اندھیرا ہوتا تھا تو لوگوں کا باہر نکلنا بند ہو جاتا تھا، آج کی طرح کی فلڈ لائٹ اسٹریٹ لائٹ تو تھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا جب لوگوں کا ذرا چلنا پھرنا بند ہو جائے گا، اندھیرا ہو جائے گا تو ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں گے۔ جب تھوڑا اندھیرا ہو گیا تو دونوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سہارا دے کر اٹھایا، ان کے اوپر وزن ڈال کر، خود چل بھی نہیں سک رہے تھے، دار ارکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آپ کو اس حالت میں دیکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دل رنجیدہ ہو گیا، آپ افسردہ ہو گئے، دکھی ہو گئے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جھک گئے اور ان کو بوسے دینے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمان بھی دل گرفتہ ہو گئے، وہ بھی رنجیدہ ہو گئے، رونے لگ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس حال میں بھی تبلیغ کی، استقامت۔ وہ کہتے ہیں نا سٹیچ ان ٹائم سیوز 9، وقت پہ کی ہوئی بات بے وقت کی 10 باتوں سے بہتر ہوتی ہے۔ انہوں نے اس وقت بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا تبلیغ کرنے کا۔ ہم تو تبلیغ نہیں نہ کرتے، ہم تو موقع ڈھونڈتے ہیں کہ یار کوئی سارے معاملات میرے درست ہو جائیں میں پھر تبلیغ کروں گا، ابھی میں تبلیغ نہیں کر سکتا، میری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ جن کو اللہ تعالیٰ استقامت دیتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ فضل والا فرماتا ہے، ان کی حالت ایسی نہیں ہوتی۔ وہ کسی موقع پہ بھی کسی کی خیر خواہی کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، کسی کا بھلا ہو جائے۔ انہوں نے اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کیفیت کو غنیمت جانا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اپنی والدہ کے ساتھ حاضر ہے، آپ میری والدہ کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ انہیں جہنم سے بچا لے، مجھے پورا یقین ہے آپ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے بچا لے گا، ان کے لیے دعا فرمائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عرض کی تو انہوں نے اسی وقت دستے دعا دراز فرمائے، ان کی والدہ کے ایمان کے لیے دعا فرمائی، پھر ان کو اسلام کی دعوت دی، وہ ایمان لے آئی۔ موقع نہیں جانے دیا، دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مبارک نرم ہے، والدہ ساتھ گئی ہوئی ہیں، ان کا بھی دل نرم ہے، تو میں اس موقع سے اٹھا کے، ہاں ہم ہوتے تو شاید ہائے ہائے کرتے رہ جاتے، ہائے میں بیمار، ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، ہائے میرے ساتھ وہ ہو گیا، اپنے لیے ہمدردیاں اکٹھی کرتے اور بھول جاتے اللہ کی راہ کو، بھول جاتے اللہ کی طرف بلانے کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضل فرمایا، وہ فضل والے تھے، اللہ نے ان کو استقامت عطا فرمائی تھی، وہ اللہ کی طرف بلا لیا انہوں نے، ان کی والدہ اسلام لے آئیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
آپ سمجھتے ہیں کہ خالی امیر لوگوں کے پاس ہی استقامت ہوتی ہے کیونکہ ان کو کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی، وہ نظریے کے اوپر عمل کر سکتے ہیں۔ بالعموم ہمارے ہاں سوچ یہ ہے کہ جب میرے پاس کھانے کو اچھا ہو جائے، بہترین گھر بن جائے، میری ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں، میری اولاد کے لیے سارا میں اکٹھا کر لوں، پھر میں نیکی کروں گا۔ بالعموم لوگوں کی توجہ اسی طرح ہوتی ہے، اسی لیے تو بڑھاپے میں جا کے مسجد یاد آتی ہے۔ جوانی میں مسجد کے قریب نہیں بھٹکتے، جوانی میں اپنا کیریئر بنا رہے ہوتے ہیں، اپنا فیوچر بنا رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اپنا کیریئر بنا لیں گے، جو کالا پیلا کرنا ہے وہ کر کے ہم اپنے گھر بنا لیں گے، فیوچر بنا لیں گے، اولادوں کے لیے بنا لیں گے، پھر مسجد جائیں گے۔ لیکن خدا کی قسم غریب آدمی بھی استقامت پر عمل کر سکتا ہے۔ غریب تو کجا، جس کو آزادی حاصل نہیں، غلام بھی استقامت سے چل سکتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیارے صحابی جو غلام ہیں، جنہیں آزادی حاصل نہیں ہے۔ ہم تو آزاد ہیں نا، اس کے باوجود ہم استقامت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہے، آزادی بھی حاصل نہیں، پھر بھی استقامت کا پہاڑ ہے۔ آپ کا جو یہودی مالک تھا، جب اس کو پتہ چلا کہ آپ اسلام لے آئے ہیں تو اس نے آپ کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اتنا ظلم کرتا کہ وہ آپ کے گلے میں رسی ڈال کے نا، رسی باندھ کے، لمبی رسی کر کے وہ آوارہ بچوں کو پکڑا دیتا، وہ بچے ان کو جانور کی طرح کھینچتے رہتے، سارے دن اپنے مکہ کی گلیوں میں گھماتے پھراتے رہتے۔ یہ پلیز میوٹ کر دیں جی۔ اور وہ اس زور سے کھینچتے کہ آپ کی یہ گردن کے اوپر نا اس رسی کے نشان بن جاتے، خراشیں بن جاتی اور اس میں سے خون بہنے لگتا۔ اور ایک جگہ جب خراش ہو جائے، خون بہنے لگے، اس میں مزید رسی لگے، مزید کھینچا جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، اس کے باوجود وہ بچے کھینچتے رہتے، اور جب ان کو کوئی روک کر کہتا کہ ہمارے خداؤں کو مان لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کو چھوڑ دو، تو وہ احد کا جو ہے نا نعرہ لگاتے رہتے اور کہتے رہتے میں لات اور عزا کی خدا نہیں مانتا، اللہ واحد اللہ شریک ہے، اللہ ایک ہے۔ وہ آپ کا جو یہودی مالک ہے وہ اور غصے میں آتا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ریت اس قدر تپی ہوئی تھی کہ اگر اس پر کوئی گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جائے تو وہ بھی کچھ دیر میں پک جائے۔ اس تپتی ہوئی ریت پہ ان کو لٹا کر ان کے اوپر پتھر ڈر رکھ کے تاکہ وہ ہل نہ سکیں، ان کی کمر بالکل چت اس ریت گرم میں لگی رہے۔ ان کو یہ کہا جا رہا تھا کہ اس اسلام کو چھوڑ دو، اور وہ نعرے لگا رہے تھے، احد احد اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، کہ نعرے لگا رہے تھے۔ اور پھر اللہ نے شان یہ دی کہ آپ کی جنت میں آپ کے قدموں کی آواز سنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ غریب آدمی، غلام بھی استقامت کا پہاڑ بن سکتا ہے، استقامت کا مظہر ہو سکتا ہے، استقامت اختیار کر سکتا ہے۔ کجا ہم آزاد بھی ہیں، اختیار بھی رکھتے ہیں، مگر ہم یہ سوچتے رہتے ہیں کہ ابھی ہماری استقامت کا وقت ہی نہیں آیا، ابھی تو ہمارے مسائل ہی بہت ہیں۔ اور یہ جو استقامت کا امتحان ہے، یہ کسی بھی وقت آپ کا دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے۔ یہ لازمی نہیں کہ اسلام کی بات کرنے سے آپ کو مار دیا جائے، روک دیا جائے۔ یہ لازمی نہیں کہ آپ کی استقامت کو شیک کیا جائے یہ کہہ کر کہ دین اسلام چھوڑ دیا جائے۔ استقامت کا امتحان کسی بھی انداز میں آپ کے دروازے پہ دستک دے سکتا ہے، اور اس وقت آپ سوچ سمجھ کے جو استقامت ہوتی ہے نا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب سے عشق کرتے ہیں مگر بڑا سوچا ہوا کیلکولیٹڈ کرتے ہیں
کس وقت عشق کا اظہار کرنا ہے، کس وقت عشق سے پیچھے ہو جانا ہے، جذبے میں نہیں زیادہ آنا۔ ہم بڑا سمجھداری کے ساتھ عشق کرتے ہیں، جس طرح میں لاسٹ ٹائم ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمارا غصہ بھی بڑا سمجھدار ہے نا، اس طرح ہمارا عشق بھی، استقامت بڑی بڑی سمجھدار ہوتی ہے۔ وہ جہاں اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے وہاں استقامت بھی ہو جاتی ہے، عشق بھی ہو جاتا ہے۔ جہاں ذرا سا آگے سے مشکل نظر آئی تو اس وقت عشق ڈیلیٹ ہو جاتا ہے، اس وقت عشق چلا جاتا ہے، کہیں ادھر ادھر پھرنے چلا جاتا ہے، وہ عشق نظر ہی نہیں آتا ہمارا۔ جہاں مشکل آتی ہے وہاں عشق غائب ہو جاتا ہے، جہاں آسانی ہوتی ہے وہاں بڑا عشق ہوتا ہے، جھوم جھوم کے عشق ہوتا ہے ہمارے ساتھ، آنسو بھی نکال لیتے ہیں، اظہار بھی کر دیتے ہیں، دعوے بھی کر لیتے ہیں، خدا کی قسم بڑا عشق ہے۔ لیکن جب وقت آتا ہے عمل کا، عشق ایسا بھاگتا ہے کہ نظر ہی نہیں آتا کہ قریب قریب کدھر گیا عشق۔ لیکن یہ امتحان آپ کا کسی بھی وقت زندگی میں شروع ہو سکتا ہے، وہ کو بتا کے نہیں آئے گا کہ یار اب جس طرح ہمیں بتایا جاتا ہے کہ پیپر اس دن شروع ہونا ہے، اتنے بجے شروع ہونا ہے، یہ زندگی کے امتحان اس طرح نہیں آتے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ امتحان آئیں گے، پر کب آئیں گے، کب شروع ہو جائے گا، معلوم بھی نہیں چلتا۔ مگر استقامت اگر آپ کے دل میں رچی بسی ہوگی، آپ کا ایمبیشن، جس ایمبیشن پہ آپ کام کر رہے ہیں، اب ہم سب مسلمان ہیں، ہمارے اندر مسلمان اسلام کا ایک ایمبیشن نہیں ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی ہونا ہے، یہ ایمبیشن نہیں ہے ہمارے اندر، ہم اس کو مجبوری کے طور پہ کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا، یہ مجبوری ہے ہماری، یہ ہمارا مشن نہیں ہے، ایمبیشن نہیں ہے ہمارے اوپر، سوار نہیں ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے تو استقامت آتی نہیں ہمیں، چونکہ ہمارے اوپر اسلام، ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جی ہم مسلمان ہیں، بس ہم کچھ ایسا کریں کہ بس کچھ بیچ بیچ کا معاملہ چلتا رہے، ہمارے اوپر سر کے اوپر یہ ایمبیشن سوار نہیں ہوا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کی رضا والے کام کرنے، یہ ہمارے سر پہ بات سوار نہیں ہوئی۔ آپ جب زندگی کا کوئی مشن بناتے ہیں نا، آبجیکٹو بناتے ہیں، وہ اکثر وہ حکیم لوگ کہتے ہیں نا، یعنی حکیم وہ لوگ سے مراد دانا لوگ، دانا لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کی نیندوں کو خراب کر دیتے ہیں، خواب وہ نہیں ہوتے جس میں آپ سوئے رہتے ہیں، وہ جو سوئے سوئے خواب دیکھتے ہیں نا آپ، وہ آپ کی زندگی میں کوئی حرکت پیدا نہیں کرتے۔ خواب وہ ہے جس کو آپ اگر اپنے ذہن میں آنکھوں میں سجائیں تو آپ کی نیندیں اڑ جائیں، وہ خواب آپ کو زندگی میں مقام دلائیں گے۔ جس طرح ہم نے سنا ہے نا کہ پاکستان کا ایک خواب دیکھا حضرت علامہ اقبال نے، وہ خواب وہ نہیں تھا جو سوئے ہوئے انہوں نے دیکھا تھا، وہ خواب وہ تھا جس نے ان کی نیندیں اڑا دی تھیں، اس جد و جہد میں تھے، اس کی کوشش میں لگ رہے تھے، ہر بندہ اپنی کوشش کے مطابق اس خواب پہ عمل کرتا چلا جائے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے پیارے محبوب کے صحابی، جو استقامت کے پہاڑ، اور جنہوں نے ہمیں یہ سکھا دیا کہ کوئی حال ہو عشق میرا جوان رہے گا، کچھ بھی سامنے پیش آ جائے عشق کا دیا جلتا رہے گا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا مشن جاری رہے گا۔ جب حدیبیہ کا معاہدہ طے ہو گیا، وہ معاہدہ یہ تھا کہ اگر مسلمانوں میں سے کوئی مسلمانوں کی طرف سے بھاگ کر مکہ معظمہ چلا جائے گا تو مکہ معظمہ والے اسے واپس نہیں کریں گے، غلطی سے بھی چلا جائے گا تو اس کو واپس نہیں کریں گے وہ۔ لیکن اگر مکہ معظمہ والوں کی طرف سے کوئی مسلمان ہو کے بھاگ کے آئے گا تو مسلمان اسے واپس لوٹائیں گے۔ اتنی سخت شرائط ہیں، اللہ کے محبوب نے ان شرائط کو قبول کر لیا، اس پہ اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کا وعدہ بھی فرما دیا۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ معظمہ میں آپ اسلام لے آئے۔ اب آپ کے اسلام لانے پر آپ کے بھائیوں نے اور آپ کے والدین نے ان کو قید کر لیا۔ ایسا ہوتا ہے نا
ہم بھی ہمارے بچہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہا ہوتا تو ہم بھی اس کے ساتھ بدسلوکی پہ اتر آتے ہیں، بجائے اس کے سمجھائیں یا اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم بھی حد سے گزر جاتے ہیں۔ تو ان کو بھی قید کر لیا گیا، ان کو قید کر لیا گیا، پیروں میں ان کی بیڑیاں ڈال دی گئیں کہ یہ بھاگ نہ جائے، کیونکہ وہ کفار مکہ کہ وہ جو ایک سوشل پریشر ہوتا ہے نا وہ بھی، اور پھر ان کے گھر میں ان کے خداؤں کے خلاف بات ہو، یہ برداشت نہیں۔ تو ان کے والدین نے، والد نے، بھائیوں نے ان کو بیڑیوں ڈال کے قید کر دیا گھر میں۔ وہ موقع دیکھ کر اس قید سے بھاگ آئے، مگر اپنی وہ بیڑیاں نہیں کاٹ سکے۔ جب وہ بھاگے تو ظاہر ہے پاؤں میں بیڑیاں ہیں تو آپ کا بھاگنا بھی لمیٹڈ ہوتا ہے، لیکن چونکہ بھاگنا مقصد ہو تو بندہ پھر دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ بیڑیاں مجھے چبھ رہی ہیں، کٹ رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے۔ وہ بھاگتے رہے اور آپ کے پاؤں کی وہ جگہیں ٹخنوں کے قریب جہاں وہ بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں وہ کٹتی نہیں، ان میں سے خون بہنے لگا۔ کبھی انہوں نے جس طرح ہم نہیں راستے میں لفٹ لیتے، کسی چھپ چھپا کے کسی کی منت ترلے کر کے کسی کو گھوڑے پر سوار ہوئے، جہاں وہ سوار نے جانا تھا وہ چلا گیا، جہاں وہ اس کا سفر ختم ہو گیا اس نے اتار دیا، وہاں سے پیدل چلتے آئے۔ اور کفار مکہ ان کے پیچھے پیچھے 2 سپاہی لگا دیے انہوں نے، وہ ان کی کھوجی جو نہیں ہوتے وہ ان کی تلاش کرتے ہوئے کہ اس کو پکڑ کے لے کر آئیں۔ وہ جو خون کے قطرے بہتے تھے، جو نشان تھے کہیں جانے سے، ان سے وہ ان کو فالو کرتے رہے۔ یہ بھاگتے بھگاتے ان کو جتنا بھی وقت لگا، ٹانگیں زخمی ہیں، یہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ جس گلی سے گزرتے اس گلی میں خون بہا ہوتا، خون آلود ہو جاتی، زخمی۔ وہ جیسے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مسجد نبوی کے پاس حاضر ہوتے ہیں، ابھی آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ماجرا سن رہے ہوتے ہیں تو پیچھے سے 2 گھڑ سوار کفار کے وہ سپاہیوں کے آ جاتے ہیں، اور وہ آگے کہتے ہیں کہ آپ نے وعدہ کیا تھا، ہمارا معاہدہ ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر کوئی ہمارے پاس سے قیدی بھاگ کر آئے گا آپ اسے واپس لوٹائیں گے، آپ اس کو ہمیں واپس لوٹا دیں۔ ذرا تصور میں لائیے وہ کیفیت اور وہ وقت۔ ہم ذرا سوچیں نا، اگر ہمیں ایسا ڈیسیژن کرنا پڑے، آپ کے سامنے آپ جس سے محبت کرتے ہیں، جو آپ پر یقین رکھتا ہے، جو آپ کی کہی ہوئی بات پر مان کر اپنے جسم کو لہو لہان کر کے آپ کی کہی ہوئی بات پر آ کے کھڑا ہوا ہے، اور آپ کا اس کے دشمن اسے مانگ رہے ہیں، تو کیا آپ دے پائیں گے؟ استقامت کا مظاہرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سکھانے کے لیے اپنی امت۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس کروں گا، لہٰذا تم ان کے ساتھ واپس چلے جاؤ۔ جب حضور نے یہ فرمایا تو جتنے لوگ مدینہ منورہ کے جمع تھے ان پہ سکتہ طاری تھا کہ ایک مسلمان جو اللہ پر ایمان لانے کی وجہ سے قید کر لیا گیا، وہ زخمی ہو کر لہو لہان ہو کر کہ اس کا خون بہہ رہا ہے، اور وہ مسلمانوں کے شہر میں آ کے پناہ مانگ رہا ہے، اللہ کے محبوب کے پاس آیا ہے، اور اسے پناہ نہیں دی جا رہی، اسے واپس ان کفار کی طرف لوٹایا جا رہا ہے۔ کیا یہ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ کا امتحان نہیں؟ اگر ہمارے پیر صاحب ہمارے ساتھ دھدکار دیں، ہمیں نکال دیں، ہم اگلی دفعہ کہتے ہیں کہ یار پیر صاحب نے تو ہمیں بات ہی نہیں کی، ہمیں بٹھایا ہی نہیں ہے، کیا اللہ کی باتیں کرتے ہیں یار، یہ جا اور وہ جا، دوبارہ پیر صاحب کو پوچھنا نہیں ہے۔ کسی عالم ربانی کے پاس چلے گئے، کوئی اپنی نفس کے خلاف بات ہو گئی، بس اس بیچارے کی تو شامت آ گئی،
فتوے جھاڑیں گے اسی کے خلاف، یار یہ کیا بات کرتے ہیں، میرے ساتھ یہ ہوا، 10 بندوں میں بیٹھ کے کہیں گے ایسا ہوا، انہوں نے کیا کیا، ان کے اندر تو انسانیت ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا، نہیں کہیں گے ایسے؟ انسانیت یاد آ جائے گی، کہیں گے یہ منافق ہے، یہ عالم باتیں تو بڑی کرتا ہے پر ہے یہ منافق. یہ پیر صاحب بڑے درس دیتے ہیں رحم دلی کے، پر ان کی حالت دیکھیں کیسے بے رحم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس چلے جائے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے امتحان نہیں ہے نا، امتحان. ان کی جگہ ذرا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ کس کیفیت سے گزرے ہوں گے وہ، کہ میں اپنے محبوب کے پاس آیا، کلمہ گو پڑھنا، ان کے اوپر ایمان لے کر آیا، ان کے لیے کلمہ پڑھا، ان کے کہے پر یقین کیا، لہو لہان آیا، اور وہ مجھے واپس میرے دشمنوں کی طرف لوٹاتے ہیں. جب وہ جانے لگے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی فرمائی کہ ابو بصیر ایک وقت آئے گا میرا پیغام تمہارے پاس آئے گا. اب وہ 2 کفار سپاہی ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، خون ان کی ٹانگوں سے بہہ رہا ہے، سناٹا ہے، سکتا ہے سب کے اوپر، اور وہ جاتے ہوئے پلٹ پلٹ کر پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مجھے روک لیں، شاید مجھے بھی روک لیں. پلٹ پلٹ کر دیکھتے ہیں، پلٹ کر دیکھتے ہیں، وہ کھینچتے ہیں ان کو سپاہی، وہ کفار، وہ مدینہ منورہ سے باہر لے جاتے ہیں. جیسے ہی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے وہ دور چلے جاتے ہیں، اوجل ہو جاتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کھڑے تھے وہیں آپ تشریف فرما ہو جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں اور رونے لگتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو اس کو تنہا نہ چھوڑی، اس کی مدد فرمائی. اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا میں نے وعدہ کیا تھا میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، واپس کیا. جیسے ہی وہ مدینہ منورہ کی حدود سے باہر نکلے، باہر نکلتے ہیں تو وہ کافر ان کے اوپر ہنسنے لگ جاتے ہیں، اور تم اس کے لیے اتنے اپنے اوپر جان پہ ظلم کر کے آئے تھے، یہ ایمان لائے ہو تم، ان کے لیے ایمان لائے ہو، ان کے کہنے کو مانا ہے. ہمیں بھی لوگ ایسے کہتے ہیں نا، وہ کہڑے پیر صاحب کو جا رہے ہو یار. وہ کفار نے بھی ایسے ہی کہا، وہ اس کے لیے ایمان لے کر آئے تھے، انہوں نے تو تمہیں رکھا ہی کوئی نہیں ہے. جن کے لیے تم اتنے تڑپ تڑپ کے بھاگ کے آئے ہو، ٹانگیں چھلوا لی ہیں، خون بہہ رہا ہے، زخمی ہو گئے ہو، ان کے لیے بھاگ کے آئے ہو، یہ سارا تردد ان کے لیے کیا ہے. تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کے پکے تھے، استقامت والے تھے. آپ نے ایک تھپڑ مارا اس کو جس نے یہ بولا، اور فرمایا کہ مجھے تو یقین ہو گیا ہے کہ میرا نبی وعدوں کا سچا ہے، انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے، جو ہم سے وعدہ کیا وہ بھی سچا ہے. اور ساتھ ہی اس کی تلوار کھینچ لی اور اسے مار کے قتل کر دیا، دوسرا ڈر کے بھاگ گیا. اب حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبول نہیں فرمایا، مکہ معظمہ میں میں جا نہیں سکتا، وہ مجھے اور ماریں گے. تو کہتے ہیں کہ میں نے کوئی سوچا کہ کسی اور جگہ کوئی دیکھتا ہوں جو مناسب جگہ لگی چلا جاؤں گا. علماء نے لکھا ہے کہ العیس ایک جگہ تھی، اس جگہ پہ آپ نے اپنا پڑاؤ کر لیا. یہ شام کے راستے پہ جگہ تھی، مکہ معظمہ سے جو شام کو راستہ جاتا تھا اس راستے پہ یہ جگہ تھی العیس. آپ فرماتے ہیں پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا، اسی طرح میری بسر اوقات ہوتی. دن میں میں اپنی کاشتکاری کی کوشش کرتا، کسی زمین کو ہموار کرنے کی کوشش کرتا، کوئی اپنے لیے کھانا پینا تلاش کرتا، اور رات کو میں ایک ٹیلے پہ پہاڑی پر بیٹھ کے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتا. کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میری طرف سے تمہیں پیغام آئے گا، اسی پیغام کے انتظار میں اس ٹیلے پہ بیٹھ جاتے اور رات مدینہ کی طرف منہ کر کے دیکھتے رہتے کہ شاید کوئی بندہ آئے، مجھے پیغام آئے. وقت گزرتا گیا، ہمت نہیں آ رہی انہوں نے، وقت گزرتا گیا، مکہ معظمہ سے جو کوئی بھاگتا تھا نا
اب انہیں پتہ تھا کہ وہاں مدینہ منورہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے، وہ حضور قبول نہیں فرمائیں گے، واپس کریں گے، تو جو بھاگتا نا وہ ان کے پاس آ جاتا علیس میں۔ کرتے کرتے ان کے پاس 300 صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے، ادھر جو مدینہ جا نہیں سکتے تھے، مکہ معظمہ سے بھاگے ہوئے تھے، 300 صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا، کیونکہ کفار یہ کرتے تھے کہ جیسے ہی مسلمانوں کے قافلے ان کے قریب سے گزرتے تھے، تجارت کے قافلے، وہ ان کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ انہوں نے اس کا بدلہ لینے کے لیے ان کے قافلے جو شام کی تجارت میں جا رہے ہوتے تھے اس کو لوٹ لیتے تھے اور ان کو سزائیں دیتے کفار کو۔ جب یہ معاملہ حد سے بڑھ گیا نا، کفار تنگ آ گئے کہ یار یہ تو ہماری کوئی شام سے تجارت ہی نہیں ہو پاتی، راستے میں یہ لوٹ لیتے ہیں ہمیں۔ وہ آئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور کفار مکہ نے کہا کہ جی یہ ہمارے ساتھ یہ جو معاہدہ ہے نا کہ جو آپ قبول نہیں کریں گے اس کو، یہ شک ختم کریں اور ان کو اپنے پاس بلائیں مدینہ منورہ میں۔ حضور نے جب انہوں نے کہا تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ شک ختم ہو گئی، اور حضور نے ان کے لیے 2 صحابہ کرام کو پیغام دیا کہ ان سے کہیں کہ وہ مدینہ آ جائیں۔ وہ 2 صحابہ کرام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نامہ لے کر جب پہنچے تو حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ بستر مرگ پہ تھے، آپ کے آخری وقت تھے۔ اس سے پہلے تک وہ ان سے کوئی کہتا تھا نا کہ آپ کا ابو بصیر وقت آ گیا ہے، تو کہتے نہیں میرا وقت نہیں آیا، اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا کہ وقت آئے گا جب میرا پیغام تیرے پاس آئے گا، ابھی رسول خدا کا پیغام نہیں آیا اس لیے میں نہیں مر سکتا، میرا ابھی وقت نہیں ہے۔ لیکن آپ شدید علیل تھے، برستر مرگ پہ تھے، یہ 2 صحابہ اللہ کے محبوب کا پیغام لے کر آ گئے۔ جب اللہ کے محبوب کا ان کو پیغام دیا گیا، وہ خط پکڑایا گیا، انہوں نے وہ خط ہاتھ میں پکڑ کے یوں کیا کہ میرے محبوب کا وعدہ سچا، مجھ تک اللہ کے محبوب کا پیغام آ گیا، اور ساتھ ہی آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور روح وصال کر پرواز کر گئی۔ استقامت کا مظاہرہ ایسا بھی ہے، فقط یہ نہ سوچیں کہ اسلام لانے کے اوپر، دین کے اوپر عمل کرنے میں آپ کو آزمایا جائے گا، اسی کو استقامت نہیں کہتے کہ پہلا خطبہ دے دیا تو مار پڑ گئی، اللہ پر ایمان لے آئے تو مار پڑ گئی، یہ استقامت ہے؟ یہ بھی انداز ہیں استقامت کے، لیکن ہر کسی کا اپنا اپنا امتحان ہے۔ یہ نیکی کی راہ پہ ہم چلتے ہیں، اللہ والوں کے پاس بیٹھتے ہیں، نیکی کی توفیق ملتی ہے، ایسا بھی وقت آتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ کس کے پاس جا رہے ہو، ایسی حالت ہوتی ہے، اس وقت بھی استقامت کا اظہار۔ استقامت وہ نعمت ہے جو آپ کو اللہ والوں کی برکت سے ملے گی، کیونکہ میں نے عرض کی کہ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان تو میں لے آیا، کہتا تو ہوں کہ اللہ پر میں ایمان لایا، پر استقامت کے لیے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، وہ میری مدد فرمائے گا۔ کیونکہ استقامت میں علماء فرماتے ہیں کہ استقامت 4 چیزوں میں ہوتی ہے۔ سب سے پہلی استقامت کا اظہار اللہ تعالیٰ کے حکم کے ماننے میں، اللہ تعالیٰ کے اوامر میں، جو امر ہو گیا، جو حکم ہو گیا اس کے ماننے میں، اتباع میں استقامت کا اظہار۔ پھر نواہی سے اجتناب کرنے میں استقامت کا اظہار، جن سی چیزوں سے روک دیا گیا اس سے رکے رہنا، اس پر استقامت کا اظہار۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی عطا پر شکر کرنا، یہ استقامت کا اظہار ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں اس پر اظہار کیسے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی عجز و انکساری کرتے ہیں اور اس کو رب کی عطا سمجھتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ تکمیل ہوتی ہے استقامت کی شکر کے انداز میں۔ اور پھر مصیبت آ جائے تو صبر، پھر مصیبت آ جائے تو صبر میں استقامت کا اظہار ہے کہ مشکل آ گئی ہے تو اس پہ صبر کریں، مگر یہ قوت قلب ہے، یہ استقامت قوت قلب ہے، یہ بیٹھے بٹھائے نہیں آئے گی۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں گھر میں بیٹھا ہوں گا، میں سویا ہوا اٹھاؤں گا، میرے اندر استقامت ہوگی، تو یہ خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ قلب کی قوت ہے، استقامت اصل میں قلب کی قوت ہے۔
اور آیت کے اگلے حصے میں اسی قوت کا اظہار بھی ہے. فرشتے کیا فرماتے ہیں؟ جو استقامت اختیار کر لیتا ہے فرشتے اس کے اوپر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. یہ فرشتوں کے نزول کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ کچھ مقربین ایسے ہیں، کچھ ایسے مقبول بندے ہوتے ہیں جو فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، مگر بالعموم یہ جو فرشتوں کا نزول ہے یہ آپ کے اندر وہ خوف اور حزن کو دور کر دیتا ہے. آپ کسی کام میں کر رہے ہیں تو اس کا خوف آپ کے دل سے نکال دیتا ہے. یہ جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو دل سے خوف نکل جاتا ہے، دل سے اضطراب نکل جاتا ہے، دل سے بے یقینی کی کیفیت نکل جاتی ہے. یہ فرشتوں کے نزول کے باعث ہوتا ہے بندے کے اوپر. جب آپ استقامت کا ارادہ کر لیتے ہیں اور اس استقامت کے نتیجے میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو آپ کو اطمینان قلب حاصل ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے نا کہ جو لوگ استقامت کا اظہار نہیں کرتے، کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے کبھی ادھر گئے، وہ رہتے مضطرب ہی ہیں. وہ ہمیشہ ایک تجسس کا، ایک اضطراب کا، بے یقینی کا، پریشانی کا، اس کا شکار رہتے ہیں. ان سے صبر بھی کم نہیں ہوتا ہے. لیکن جو استقامت کا اظہار کرتے ہیں، محبوب بنا لیا تو بنا لیا، استقامت کا اظہار کرتے ہیں، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان فرشتوں کے نزول کے نتیجے میں ان کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے، انہیں صبر کی استطاعت آ جاتی ہے. ان کا خوف اور حزن، خوف کہتے ہیں پیچھے گزرے ہوئی چیز کا، حزن وہ خوف ہے جو آنے والی چیز کا خود، یہ دونوں ختم ہو جاتے ہیں ان کے. یہ ان فرشتوں کے نزول کی برکت ہوتی ہے. حضرت صاحب روح المانی لکھتے ہیں کہ اگرچہ کچھ لوگ ایسے ہیں، مقربین بندے اللہ کے ایسے ہیں جو فرشتوں کے نزول کو دیکھتے ہیں، ان کی سرگوشیوں کو سنتے ہیں، ان سے کسب فیض بھی کرتے ہیں، مگر بالعموم جب فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو آپ کو اطمینان قلب آ جاتا ہے. وہی عمل جس پہ لوگ تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، آپ پورے یقین کے ساتھ، آپ کے اوپر شرح صدر ہو جاتی ہے، اس معاملے کی حقیقت آپ کے اوپر کھل جاتی ہے اور آپ پورے یقین کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں. اللہ والوں کے اور بندوں عام میں یہی فرق ہوتا ہے. وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ پورے یقین کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے نتائج جانتے ہیں. ہم جو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا، اسی لیے ہم مضطرب ہو جاتے ہیں. تو یہ قوت قلب اللہ کے ذکر سے پیدا ہوگی، اللہ والے کی مجلس سے پیدا ہوگی. میرے مرشد کریم سیدی پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی دامت برکاتہم اللہ علیہ انہی بندگان خدا میں سے ہیں، انہی مقربین بارگاہ الہی میں سے ہیں جن کی مجلس میں بیٹھ کر یہ قوت قلب استقامت کی میسر آتی ہے. یہ خوف اور حزن ختم ہو جاتا ہے، شرح صدر ملتی ہے، بندہ اپنے راہ پر گامزن ہو جاتا ہے. میرے مرشد کریم دل کے ذکر کی اجازت عطا فرماتے ہیں. آپ کی اجازت اور توجہ سے دلوں کے اندر یہ قوت پیدا ہونے لگتی ہے. میرے مرشد کریم نے لوگوں کی آسانی کے لیے مجھ ناچیز کو ایز این ایمبیسڈر، حضرت صاحب کے ایمبیسڈر کے طور پہ مجھ ناچیز کو اجازت عطا فرمائی کہ میں یہ صاحب کی یہ اجازت لوگوں تک پہنچا دوں. تمام حاضرین اور سامعین کو دل کے ذکر کی اجازت، یہ میرے مرشد کریم کی طرف سے یہ اجازت آپ تک پہنچ گئی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے مرشد کریم کی توجہات بھی آپ کے قلوب پر وارد ہوں. کیسے کرنا ہے؟ دل کو سمجھ لیجئے، دل کا مقام سینے میں بائیں طرف الٹی طرف پستان سے 2 انگلی نیچے، یہ دل کا مقام. یہاں تصور رکھنا ہے، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ. جیسے ہی وقت ملے فوراً اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا، فوراً آنکھیں بند کی، گردن جھکائی، یہ مراقبہ کر لیا. مراقبہ کیسے ہے کہ وقت ملا، وضو ہے یا نہیں ہے، کوئی شرط نہیں،
کیا وقت ہے، 5 منٹ، 10 منٹ، 1 منٹ، جتنی دیر ملی ہے اتنی دیر مراقبہ کر سکتے ہیں۔ مراقبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فوراً آنکھیں بند کی، گردن جھکائی، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کی۔ توبہ کرنے کے بعد تصور کو فوکس کیا اپنے دل کے مقام پر۔ دل کا مقام کہاں ہے؟ لیفٹ سائیڈ میں، الٹی طرف، پستان سے 2 انگلی نیچے، تھوڑا سا پہلو کی طرف، یہ دل کا مقام ہے۔ یہاں تصور رکھنا ہے، دل دھڑک رہا ہے، دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ ہے۔ اب جس قدر مراقبہ زیادہ کریں گے اسی قدر آپ کے دل کے اندر یہ قوت استقامت پیدا ہونی شروع ہو جائے گی، دل دھلنے لگ جائے گا، دل صاف ہونے لگ جائے گا، دل کے اندر یہ اچھی قوتیں، اچھی خصلتیں پیدا ہونے لگ جائیں گی۔ یہ فرشتوں کے نزول پہ شرح نظر آپ کو، شرح صدر آپ کو محسوس ہوگی، خوف اور حزن کا چھٹ جانا آپ کو محسوس ہونے لگ جائے گا۔ کیسے کرنا ہے؟ ہر وقت کھاتے پیتے پڑھتے پڑھاتے جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، تصور دل کے مقام پر، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ جیسی فارغ وقت ملے مراقبہ کریں۔ اس کے علاوہ 5 وقت نماز فرض ہے۔ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں 4 نمازیں پڑھوں گا، 3 نمازیں پڑھوں گا، تو 5 نمازیں فرض ہیں۔ 5 وقت نماز پڑھیں گے تو پابندی سے، تبھی نمازی کہلائیں گے۔ اس کے علاوہ ہر سیٹرڈے کو ہم یہ مجلس کرتے ہیں، آپ اس مجلس میں شریک ہوں، مختلف جگہوں پہ ہوتی ہے۔ رابطہ رکھنے سے، ذکر کرنے سے اللہ اس استقامت کی قوت کو ہمارے قلب پر ظاہر فرما دے گا۔ وما توفیق الا باللہ۔ اللہ تعالی ہماری اس مجلس کو قبول و منظور فرمائے، جو کہا گیا سنا گیا اللہ تعالیٰ اگر اس میں غلطی ہے تو اس کو معاف فرمائے، اور جو سنا سمجھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ ابھی ہم دعا کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا الہ العالمین، جو مجلس کا انعقاد کیا، جو اس میں کلام کیا، رب کریم سے قبول و منظور فرما، اس میں غلطی کوتاہی اور رب کریم معاف فرما دے۔ یا اللہ جو اس میں بیان کیا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہ بخش دے، ہمیں شر شیطان، شر جن، شر ان، شر نفس سے پناہ عطا فرما، حاسد کے حسد سے پناہ عطا فرما، برے عملیات کرنے والوں کے عملیات سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ فتنہ مال، فتنہ دجال، فتنہ بے حیائی سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیکی پر استقامت عطا فرما، برائی سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ، عاجلہ، دائمہ، مثمرہ عطا فرما۔ ہمارے رفیق بھائی حضرت صاحب کے بہت پیارے خادم ہیں، وہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ یا رب کریم ہمارے حضرت صاحب کی اولاد پاک، حضرت صاحب کے فقراء، رب کریم کے اوپر اپنی رحمتوں اور فضل کی بارش فرما، ان کو دارین میں کامیاب و کامران فرما۔ یا اللہ حضرت صاحب نے نقل مکانی فرمائی ہے اسلام آباد میں، اسلام آباد کے فقراء کو رب کریم تو انصار مدینہ کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں اور فضل کی بارش فرما۔ یا اللہ تمام فقراء کے اوپر اپنی رحمتوں اور فضل کی بارش فرما۔ یا اللہ ہمارے مرشد کریم کی کوششوں کو قبول و منظور فرما، ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا سایہ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔